الرحیم۔ آج ہم یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں پچھلے کئی ماہ سے خان صاحب سے ملاقات پہ بندش ہے۔ آپ جانتے ہیں پچھلے کئی ماہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور بالخصوص پچھلے چند ہفتوں سے، کہ خان صاحب تک ان کے ذاتی معالجین کو، ان کے خاندان کے افراد کو رسائی ملے۔ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا پس منظر رکھوں گا۔ 24 مارچ 2025 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فل بینچ نے فیصلہ دیا، جس میں کہا کہ منگل والے دن اور جمعرات والے دن خان صاحب سے ملاقاتیں ایک حق ہے، اور یہ جیل انتظامیہ یہ حق ہر صورت پورا کرے گی۔ منگل والے دن وکلاء اور خاندان، اور جمعرات والے دن رفقا۔ نہ ہوا ایسا، ملاقاتوں پہ بندش رہی، اپنی مرضی کی ملاقاتیں کرائی گئیں، کبھی نہیں کرائی گئیں۔ ہم اکتوبر 2025 میں اسی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے فل بینچ کے سامنے پیش ہوئے۔ چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ وہاں چیف جسٹس صاحب نے فل بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے جیل کے منتظم عبدالغفور انجم کو خود کہا کہ یہ جائیں گے تمہارے ساتھ ابھی، اور ان کی ملاقات کراؤ۔ وہ ملاقات کا دن تھا۔ ہم اسی وقت چیف منسٹر صاحب، میں، دیگر دوست، ہم گئے اڈیالہ۔ وہاں پہنچتے ہی ان کے تیور بدل گئے۔ انہوں نے کہا کون سا حکم، کون سی عدالت، ہم نہیں کراتے ملاقات۔ ہم وہاں بیٹھے رہے 5-6 گھنٹے، ہم وہاں سڑک پہ بیٹھے رہے۔ چیف منسٹر صاحب بیٹھے رہے، دیگر وزراء کابینہ کے خیبر پختونخوا کے بیٹھے رہے، اور ہمارے دوست رفقا بیٹھے رہے۔ ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد بھی ہر ہفتے ہم وکلاء کی لسٹ بھی دیتے ہیں، خاندان کے افراد بھی جاتے ہیں، اور جمعرات والے دن رفقا بھی جاتے ہیں۔ کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ ہم نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی، وہ درخواست آج دن تک نہیں لگی، سنوائی نہیں ہوئی اس کی۔ اور جو اکتوبر 2025 میں، اس سے پہلے مارچ 2025 سے لے کر اکتوبر 2025 تک جو حکم عدولی کی گئی تھی، حکم کی، اس کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواستیں تھیں، ان کو بیک جنبش قلم مسترد کر دیا گیا، ڈسپوز آف کر دیا گیا۔ اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ گئے، ہم نے اپیل دائر کی کہ اتنے ماہ توہین عدالت ہوتی رہی، بجائے اس کے کہ اس توہین عدالت کا نوٹس لیا جاتا تاکہ آئندہ توہین عدالت نہ ہو۔ اسی عدالت نے، اسی فل بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنے ہی حکم کی توہین کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے 2 لفظ لکھ کے ان تمام توہین عدالت کی درخواستوں کو ڈسپوزڈ آف کر دیا ہے۔ ہماری اپیل سپریم کورٹ میں گئی۔ وہاں کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ سپریم کورٹ نے معذرت کر لی ہے ہماری اپیل سننے سے، اور میں داخل کرنا ہوگی۔ ہم نے بہرحال وہاں بھی داخل کر دی اپیل، فیڈرل کی بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ تو ہم کہاں جائیں؟ کئی بار، 16 بار گوہر صاحب مجھے یاد دلاتے ہیں، ہم چیف جسٹس صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ملنے کے لیے ان کے چیمبر گئے ہیں۔ وہاں ہمیں روک لیا جاتا ہے، ان کے سیکرٹری صاحب ہم سے ملتے ہیں، یقین دہانی کراتے ہیں، ہم اپنی یادداشت وہاں چھوڑ کر آتے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ہمارے مقدمات نہیں لگائے جا رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ایسے ہے جیسے ایک بند دروازہ ہے ہمارے لیے۔ ہم یہاں درخواستیں دائر کر سکتے ہیں، پٹیشنیں دائر کر سکتے ہیں، لیکن سنوائی کی ہمیں کوئی امید نہیں۔ تو آج چیف منسٹر صاحب نے کہا میں خود جاتا ہوں، میں کھڑا ہوتا ہوں چیف جسٹس کے سامنے اور پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ کیوں ہمیں انصاف نہیں مل رہا، کیوں ہماری درخواستیں نہیں سنی جا رہی، کیوں توہین عدالت کو معاف کیا جا رہا ہے۔ ہر ہفتے توہین عدالت ہوتی ہے اور یہ عدالت کوئی ایکشن نہیں لیتی۔ اور یہاں میں یہ بھی بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے خلاف ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے سے ایک مقدمہ دائر ہے۔ اس مقدمے میں عمران خان صاحب خود فریق بنائے گئے ہیں، ان کو ایک مدعا علیہ بنایا گیا ہے۔ میں ان کی طرف سے پیش ہو رہا ہوں نومبر 2025 سے۔ 4 نومبر 2025 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ میری بطور وکیل خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے تاکہ جواب داخل ہو سکے اس مقدمے میں۔ اس کے باوجود میری ملاقات نہیں کرائی گئی۔ میں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی، میں نے کہا آپ کے حکم کے باوجود میری ملاقات نہیں ہو رہی۔ کوئی وکیل کیسے جواب داخل کر سکتا ہے ایک فریق کی جانب سے اس سے ملاقات کیے بغیر؟ وکیل انسٹرکٹڈ ایک ایجنٹ ہوتا ہے کلائنٹ کا، وہ اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کو کلائنٹ کوئی حکم نہ دے، اس کو نہ کہے کہ میرا یہ موقف ہے، یہ بیان کرو جواب میں، وہ کیسے جواب داخل کر سکتا ہے؟ مانا گیا، میرا یہ موقف کہا گیا، بالکل جب تک آپ کی ملاقات نہیں ہوگی آپ جواب داخل نہیں کرا سکتے۔ توہین عدالت پہ نوٹس کیا گیا، کل وہ مقدمہ لگا اور کل کہا گیا کوئی بات نہیں، اگر ملاقات نہیں بھی ہوتی تو آپ پھر بھی بحث کیجئے۔ یہ میں سمجھتا ہوں ہماری کیا پوری دنیا کی عدالتی تاریخ کا یہ پہلا موقع ہے کہ ایک عدالت یہ کہے کہ ایک شخص
جو ایک مقدمے میں فریق ہے اور جو حکومت کے کنٹرول میں ہے، ان کی تحویل میں ہے، جس سے ملاقات کرانا بالکل حکومت کا، جیل انتظامیہ کا اختیار ہے، ہم نہیں کہیں گے اب۔ اور اپنا وہ حکم جو پہلے کا تھا جس میں کہا گیا کہ وکیلوں کی ملاقات کرائی جائے، بالکل آپ نے کچھ کہا کہ میں واپس لے لیتا ہوں، اور آپ ملاقات کے بغیر ہی جواب بھی داخل کرائیے اور بحث بھی کیجیے۔ تو یہ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے جس کی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پوری انسانی تاریخ میں آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ آپ 10,000 سال پیچھے چلے جائیں، آپ حمورابی کے دور میں چلے جائیں، یہ ایک بنیادی ایک تقاضا ہے کسی بھی قسم کی عدالتی کارروائی کا کہ فریق کو موقع دیا جائے اپنا موقف بیان کرنے کا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فریق کے کال کوٹری میں پڑا ہے اور آپ کسی کو کہیں کہ تم اب اس کے وکیل مقرر ہو اور اس سے بات نہیں کرو گے لیکن اس کا موقف بیان کرو گے؟ یہ ہے صورتحال جس سے اب ہم دوچار ہیں اس ملک میں۔ تو آج چیف منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، بنفس نفیس 4.5 کروڑ لوگوں کے منتخب نمائندے کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے سامنے، عدالت سے مانگیں گے اپنا حق، عمران خان کا حق۔ چیف منسٹر صاحب آئے یہاں 9 بجے سے یہ کمرہ عدالت میں موجود تھے، وہاں دیگر مقدمات چونکہ چل رہے تھے ان کے احترام میں یہ اپنی نشست پہ رہے۔ جب آخری مقدمہ شروع ہوا جو آج کی لسٹ کا تھا، یہ جا کے کھڑے ہو گئے روسٹرم سے کچھ قدم، اور جب وہ مقدمہ ختم ہوا تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی، اپنی آواز بلند کی، لیکن ان کی آواز کو آج پھر نظر انداز کیا گیا، ان سے کوئی مکالمہ نہیں ہوا، چیف جسٹس صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ تو اب یہ ہے وہ صورتحال، یہ ہیں وہ بند دروازے، یہ ہے وہ خاموشی جس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم نے ہر طرح کی عدالتی کوشش کی ہے کہ عدالت سے ہمیں انصاف ملے، یہاں سے اب اٹھ کے ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے، ہم کوئی دروازہ ایسا نہیں جس کو ہم نہ کھٹکھٹائیں، لیکن ہمارا مقدمہ، عمران خان کا مقدمہ، بالکل یہ بات واضح ہے، بالآخر قوم کو لڑنا پڑے گا، عوام کو لڑنا پڑے گا۔ شکریہ چیف منسٹر صاحب۔ آپ نے کچھ کہا کہ میں واپس لے لیتا ہوں، اور آپ ملاقات کے بغیر ہی جواب بھی داخل کرائیے اور بحث بھی کیجیے۔ تو یہ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے جس کی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پوری انسانی تاریخ میں آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ آپ 10,000 سال پیچھے چلے جائیں، آپ حمورابی کے دور میں چلے جائیں، یہ ایک بنیادی ایک تقاضا ہے کسی بھی قسم کی عدالتی کارروائی کا کہ فریق کو موقع دیا جائے اپنا موقف بیان کرنے کا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فریق کے کال کوٹری میں پڑا ہے اور آپ کسی کو کہیں کہ تم اب اس کے وکیل مقرر ہو اور اس سے بات نہیں کرو گے لیکن اس کا موقف بیان کرو گے؟ یہ ہے صورتحال جس سے اب ہم دوچار ہیں اس ملک میں۔ تو آج چیف منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، بنفس نفیس 4.5 کروڑ لوگوں کے منتخب نمائندے کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے سامنے، عدالت سے مانگیں گے اپنا حق، عمران خان کا حق۔ چیف منسٹر صاحب آئے یہاں 9 بجے سے یہ کمرہ عدالت میں موجود تھے، وہاں دیگر مقدمات چونکہ چل رہے تھے ان کے احترام میں یہ اپنی نشست پہ رہے۔ جب آخری مقدمہ شروع ہوا جو آج کی لسٹ کا تھا، یہ جا کے کھڑے ہو گئے روسٹرم سے کچھ قدم، اور جب وہ مقدمہ ختم ہوا تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی، اپنی آواز بلند کی، لیکن ان کی آواز کو آج پھر نظر انداز کیا گیا، ان سے کوئی مکالمہ نہیں ہوا، چیف جسٹس صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ تو اب یہ ہے وہ صورتحال، یہ ہیں وہ بند دروازے، یہ ہے وہ خاموشی جس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم نے ہر طرح کی عدالتی کوشش کی ہے کہ عدالت سے ہمیں انصاف ملے، یہاں سے اب اٹھ کے ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے، ہم کوئی دروازہ ایسا نہیں جس کو ہم نہ کھٹکھٹائیں، لیکن ہمارا مقدمہ، عمران خان کا مقدمہ، بالکل یہ بات واضح ہے، بالآخر قوم کو لڑنا پڑے گا، عوام کو لڑنا پڑے گا۔ شکریہ چیف منسٹر صاحب۔